السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھ ہی لیا ہوگا۔ اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یا 11 یا 12 سال کے بچے جو بالغ ہو جائیں وہ امامت کر سکتے ہیں؟ کیسے معلوم ہو جائے گا وہ بالغ ہو گئے؟ وہ بچہ کہتا ہے میں بالغ ہو گیا، وہ سمجھتا تو کچھ ہے نہیں کہ بالغ ہونا کہتے کس کے۔ لہذا 15 سال چاند کے حساب سے 15 سال جب ہوں تب ان کو مصلی پر کھڑا کرو، اس سے پہلے نہیں۔ اس سے پہلے وہ بچہ کہتا ہے کہ میں بالغ ہو گیا، وہ بالغ ہونے کو سمجھتا تو ہے نہیں، پر کہتا میں بالغ ہو گیا۔ ہاں، اس کی شادی کر دو اور اس کی بیوی حاملہ ہو جائے تو اب وہ بالغ ہو گیا پکا۔ اس کے بغیر کیسے مانو گے؟ کیا 13 سال کے حافظ بچے جو بالغ نہ ہوں تراویح کی نماز پڑھا سکتے ہیں؟ نہیں پڑھا سکتے۔ جو بچے نابالغ ہیں ان پر نماز فرض نہیں، پیچھے مقتدی بالغ ہیں ان پر نماز فرض ہے، تو وہ نفل میں اس کی ضعیف ہے، اس کا قوی ہے۔ نابالغ اگر نماز نفل شروع کر کے توڑ دے تو قضا واجب نہیں، اور بالغ نفل شروع کر کے توڑے گا تو قضا واجب ہے۔ بس مقتدی کی نماز قوی ہے، امام کی ضعیف ہے، اس کی اقتدا نہیں ہو سکتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت کا قیام مسلمانوں پر فرض ہے۔ ٹھیک کہتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت کا قیام مسلمانوں پر فرض ہے، مگر کہاں؟ مسلمانوں کی کنٹری میں، مسلمانوں کی کنٹری میں مسلمانوں پر اسلامی حکومت قائم کرنا فرض ہے۔ غیر مسلم کنٹری جیسے انڈیا، برٹش، کینیڈا، امریکہ، یہاں جو مسلمان ہیں ان کے ذمے اسلامی حکومت قائم کرنا فرض نہیں۔ اسلامی ملک میں جو مسلمان ہیں ان پر اسلامی حکومت قائم کرنا فرض ہے، اور اگر اس کے لیے کوشش نہیں کریں گے تو مسلمانوں کی عبادت بھی بے فائدہ ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ سب درست ہے، مگر اس میں ایک غلطی ہے، وہ یہ ہے کہ کہاں؟ ایک قصہ سناؤں میں لندن میں ایک مسجد ہے، اسٹامفورڈ ہل محلہ ہے، وہاں مسجد قباء ہے۔ اس مسجد قباء میں پہلی مرتبہ جب گیا تو وہاں یہ غیر مقلدین نوجوان پریشان کرتے تھے، خلافت اسلامیہ قائم کرو، خلافت اسلامیہ قائم کرو۔ انہوں نے برطانیہ میں ایک پارلیمنٹ بھی قائم کر دی تھی، پھر وہ گئے سب جیلوں میں، تو وہ بہت پریشان لوگوں کو کرتے۔ جب میں پہلی مرتبہ گیا تو انہوں نے مجھ سے اپوائنٹمنٹ لیا کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے وقت تراویح کے بعد دے دیے، وہ آئے، بیٹھے، چائے ناشتہ سب کو کروایا۔ نوجوان تھے، سب داڑھی منڈے، سب کوٹ پتلون پہنے ہوئے، کوٹ بھی نہیں ہے، بنیان پہنے ہوئے، ٹی شرٹ پہنے ہوئے۔ جب چائے پی کر ناشتہ کر کے فارغ ہوئے تو میں کچھ نہیں بولا، مجھے کیا ضرورت پڑی بولنے کی۔ ان میں سے ایک بولا، حضرت اسلامی حکومت قائم کرنے کا کیا حکم ہے؟ میں نے کہا فرض ہے، کمپلسری ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی حکومت قائم کریں۔ تو وہ خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا پھر آپ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ اس نے کہا پھر آپ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا ابھی آپ بیچ میں ایک سوال کود کر کے آگے بڑھ گئے ہیں، پہلے وہ ایک سوال بیچ میں چھوڑ دیا، وہ پوچھو۔ کہنے لگا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا پوچھو کہاں اسلامی حکومت قائم کرنا ضروری ہے، کہاں؟ کہا ہاں یہ سوال رہ گیا۔ میں نے کہا جہاں پاسبلٹی ہے وہاں جاؤ، مصر میں اسلامی حکومت قائم کرو، جاؤ عراق میں کرو، جاؤ شام میں کرو، جاؤ ترکی میں کرو،
جاؤ انڈیا میں، جاؤ پاکستان میں کرو، جاؤ بنگلہ دیش میں کرو۔ کہنے لگے وہاں تو گردن اڑتی ہے۔ تو میں نے کہا پھر اللہ کے بندو، یہ برٹش گورنمنٹ ہے، یہ اسلامی تو ہے نہیں۔ مسلمانوں کو یہاں سکون کا سانس لینے دیا، اب تم یہ دنگے فساد کر کے اپنے مسلمانوں کا جینا حرام کر دو۔ وہ گئے پھر نہیں آئے۔ تو یہ سوال ہے، اسلامی حکومت قائم کرنا فرض ہے، مگر کہاں؟ جہاں پاسبلٹی، وہ مسلمانوں کے ملکوں میں پاسبلٹی ہے، وہاں جاؤ اسلامی حکومت قائم کرو، امریکہ میں اور برٹش میں اور کینیڈا میں نہیں۔ یہ تو غیر مسلم کنٹری ہے، یہاں تو مسلمانوں کو سکون کا انہوں نے سانس لینے دیا ہے، یہ کچھ کم ہے؟ جاؤ نا مصر میں جا کر کہو، وہ بیچارہ مرسی جیل میں ہے کب سے، وہاں جا کر اسلامی حکومت قائم کرو۔ نہیں، وہاں نہیں جانا، امریکہ میں شور مچانا ہے۔ اگر حافظ لڑکیاں 2-3 سہیلیاں مل کر ایک کے گھر میں تراویح سے اپنا قرآن دہرائیں اور ان کے ساتھ چھوٹی بہن پڑھیں تو کیا یہ گناہ یا غلط ہے؟ حفظ کو پتہ کرنے کی کیا ترکیب ہے؟ اس کی ترکیب یہ ہے کہ 2 حافظ عورتیں، ایک امام بنے، ایک مقتدی بنے، اور ایک اپنا پارہ سنائے اوابین میں اور ایک پارہ سنائے تہجد میں۔ میرے گھر میں یہی نظام ہے۔ اور تراویح میرے گھر میں میرا جو آخری بچہ جو بالغ ہوا، حفظ تو 10 سال میں کر لیتے ہیں، لیکن جب بالغ ہوا تو پہلی مرتبہ تراویح گھر میں پڑھاتا ہے۔ اس میں میرے گھر کی، میری فیملی کی عورتیں فقط پڑھتی ہیں، نیبر بھی نہیں، میرے گھر کی عورتیں پڑھتی ہیں۔ اور جو 2 حافظ ہیں وہ 2، ایک پارہ اپنا اوابین میں سناتی ہے، ایک پارہ تہجد میں سناتی ہے۔ فرض نماز کے اختتام پر اکثر اعلانات شروع ہو جاتے ہیں، جس سے دیر سے آنے والے مصلین کو ان کی نماز پوری کرنے میں خلل پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں انتظامیہ کا کیا رول ہونا چاہیے؟ یہ پرچہ میرے پاس غلط بھیجا ہے، یہ تو اس انتظامیہ کے پاس بھیجو پرچہ، یہ طریقہ غلط ہے۔ دیکھو، دعا کا اصل جگہ تو ہے قاعدہ اخیرہ، مگر ہم جو قاعدہ اخیرہ میں دعا نہیں کر سکتے، عربی نہیں جانتے، تو جسٹ کلوز دعا کرو، پھر اس کے بعد میں جو اعلانات کرنے ہو کرتے رہو۔ اگر نماز اور دعا کے درمیان میں اعلانات کا فصل ہو گیا تو اب یہ دعا نماز کے ساتھ جوائنٹ نہیں رہی۔ مگر یہاں یہ عجیب طریقہ ہے، عربی لوگ تھوڑے بھاگ جائیں گے، دعا کے بعد میں اعلان کرو، کیا پریشانی ہے؟ مگر یہ غلط طریقہ چل پڑا ہے۔ ایک تاجر 2 بینک اکاؤنٹ رکھتا ہے، ایک انفرادی اور ایک تجارت کے لیے۔ تجارتی اکاؤنٹ جس میں سے پیسے کم اور زیادہ ہوتے رہتے ہیں، کیا ایسے تجارتی اکاؤنٹ میں کل پیسوں پر زکوٰۃ دینے واجب ہے؟ بھائی میں یہ نہیں سمجھا، تاجر کے پاس بینک ہوتے ہی نہیں، بینک تو زر سے زر پیدا کرنے کا نام ہے، اور تاجر تو گڈس سے نفع پیدا کرتا ہے، تاجر کے پاس کہاں بینک ہوتے ہیں؟ آپ یہ جو سوال کرنے والا ہے وہ اپنا مقصد پورا واضح نہیں کر سکا۔ غیر مسلم سوال کرتے ہیں کہ عالم ارواح میں تو سب مسلم تھے، پھر اللہ نے کسی کو مسلمان اور کسی کو غیر مسلمان بنایا، اللہ نے نہیں بنایا، خود بنتا ہے، کیا یہ بے انصافی نہیں؟ اللہ نے نہیں بنایا۔ عالم ارواح میں تو سب کو اللہ نے اپنی معرفت کروا کر کے الست بربکم قالوا بلا، یہ امتحان لے کر دنیا میں آتا ہے۔ پھر دنیا میں آ کر انسان خود یا تو اللہ کو یاد رکھتا ہے، مومن ہوتا ہے، یا بھول جاتا ہے۔ ایک حدیث سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ نیچر پر پیدا ہوتا ہے۔ نیچر کیا ہے؟ وہی جو دوسری دنیا میں، عالم ارواح میں جو اللہ نے اپنی معرفت کروا کر کے جو اقرار لیا ہے، اسی اقرار پر دنیا میں بچہ آتا ہے، یہی نیچر ہے اس کا۔ پھر
अबवाहु यहूविदानिही औ युनस्सिरानी औ युमज्जिसानिही। फिर बच्चा जिन हाथों में पलता बढ़ता है, उसके माँ बाप यानी बच्चा जिन हाथों में पलता बढ़ता है, वो उसको यहूदी बना देते हैं, वो उसको ईसाई बना देते हैं, वो उसको मजूसी बना देते हैं। जैसे हुजूर ने फरमाया कि बकरी का बच्चा जब पैदा होगा तो कोई बच्चा कान कटा नहीं होगा, पूरे कान लेकर आएगा। फिर जो अरब में जहाँ बहुत सारी बकरियाँ और जंगल में सब साथ चरें, तो पहचान के लिए कान काटते थे, कोई गोल काटता था, कोई लंबा काटता था, कोई यूं काटता था, ये अपनी अपनी बकरियों की पहचान। तो जिसके यहाँ बकरी का बच्चा पैदा हो वो कान काटता है, कोई बच्चा कान कटा पैदा नहीं होता है। इसी तरह से जिन हाथों में, जिस माहौल में बच्चा पलता बढ़ता है, वो उसको यहूदी मजूसी बनाते हैं। अल्लाह के यहाँ से तो उसी फितरत पर दुनिया में आता है। बस अल्लाह किसी को मोमिन, किसी को काफिर नहीं बनते। जिस माहौल में वो पलता बढ़ता है, उस माहौल का असर पड़ता है। और फिर जब वो हिंदू होने का चाहेगा तो अल्लाह उसके लिए खल्क पैदा करेंगे। खालिक हर चीज के अल्लाह है, मगर कसब बंदा करता है। जब बंदा कसब करेगा तो अल्लाह खल्क करेंगे। ऐसे ही मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल नूरानी बातें को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जावे। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें।